اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم معزز و مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ احمد قادری۔ نور رمضان کے اس خصوصی پروگرام افطار ٹائم میں استقبال کرتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین پروفیسر ابوالفدا شاہ محمد عبدالفقار محی الدین صدیقی القادری الملتانی، سابقہ ڈین فیکلٹی عثمانیہ یونیورسٹی، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ، اور جزاک اللہ۔ میں مفتی صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ وہ آپ نے اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود ہم ناظرین کے لیے اور خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ یاد رہے ناظرین کرام، یہ خصوصی پروگرام جو خصوصی طور پر رمضان مبارک کے موقع پر، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر کار خیر کو بڑھا کر ثواب عنایت فرماتا ہے، ایسے وقت میں ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے اس اہم پلیٹ فارم کے ذریعے سے، ہم خصوصی طور پر یہ شرعی مسائل اور اس کا حل جان سکتے ہیں۔ یہ ایک یاد رہے شرعی، ایک مذہبی اور علمی اور انتہائی اہم پروگرام ہے، جس میں آپ بھی اس کے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کا ذریعہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا اور سوالات کو دریافت کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، جب بھی آپ ہم سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ خصوصی طور پر جب آپ پروگرام میں شامل ہوں گے اور اس پروگرام میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، تو براہ کرم اپنی ٹی وی کی وائلیوم کو کم کر دیں یا وہاں سے ہٹ جائے۔ یہی بہتر طریقہ ہے ہم سے صحیح طور پر رابطہ قائم کرنے کا۔ آئیے ناظرین کرام، بلا کسی تاخیر میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس پروگرام میں کے افتتاحی کلمات سے اس آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله العظيم۔ ناظرین محترم، دوستو، بزرگوں اور خواتین و حضرات، رمضان کا عشر اول رواں دواں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل کا ایک روزہ ہمارا ہوا ہے اور آج کا دوسرا روزہ رواں دواں ہے۔ رمضان کو حضور پاک نے 3 اشروں میں تقسیم کیا ہے۔
عشر اولا یکم رمضان سے 10 رمضان تک، عشر ثانیہ 11 رمضان سے 20 رمضان تک، اور عشر ثالثہ اور اخیرہ 21 رمضان سے 30 رمضان تک۔ تو یہ 3 عشروں کے مختلف سوغات ہیں، مختلف انعامات و اکرام میں ان عشروں میں ہم کو نوازا جاتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت گردانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یکم سے 10 رمضان تک جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمتوں والا ہے، اس میں ہم کو رحمت خداوندی کے طلبگار ہو کے اپنی جھولیوں کو بھر لینا ہے۔ تو یہی عشرہ رواں دواں ہیں۔ پھر دوسرا عشرہ آئے گا تو اس عشرہ ثانیہ کو حضور پاک نے عشرہ مغفرت قرار دیا ہے۔ میرے آقا نے عشرہ ثانیہ کو عشرہ مغفرت فرمایا ہے۔ تو اس عشرے میں ہم کو جو رحمتوں کی سوغات سے اپنے گود ہم نے بھر لیا ہے، اسی کی سائے چھپر میں ہم عشرہ ثانیہ میں اپنی مغفرت کو یقینی کر لیں۔ دیکھیے، جب تک رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو، جب تک رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو، ہم نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی خیر کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ رحمت ہی ہے رب کائنات کی کہ ہم بڑے حسن و خوبی کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے۔ اگر رحمت خداوندی سے محروم ہو جائے تو دوستو روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اسی حساب سے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد عشرہ مغفرت، اس کے بعد عشرہ عتق من النار۔ اس دوسرے اور تیسرے عشرے کی جو سوغات ہیں انشاءاللہ اس عشرے میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو عشرہ رحمت رواں دواں ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، ارشاد ہوتا ہے من شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں جس کو رمضان مل جائے، شہیدہ یشہدو کہ معنی دیکھنا، گواہی دینے کے آتے ہیں، تو تم میں جس کو رمضان مل جائے، حکم ہو رہا ہے فلیصم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ شہادت رمضان کہ یہ دوائی ہیں، شہادت رمضان کے یہ تقاضے ہیں کہ جب تم کو رمضان ملے تو تم روزہ رکھو۔ خود مطلق قرآن کا حکم ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اے مسلمانوں روزہ رکھو اس کو دیکھ کر۔ یعنی محدثین کرام اس کی ضمیر کے اشارہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کر، یعنی رمضان مبارک کا جب چاند نظر آ جائے گا تو اس چاند کو دیکھ کر سومو، روزوں کا آغاز کر دو، تم اپنے آپ کو روزہ داروں میں شامل کر لو۔ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور افطار کرو۔ عید الفطر ہم مناتے ہیں تو فرماتے ہیں روزے کو چھوڑو، یعنی روزہ کا تکمیل کرو، مکمل کرو، جب تم پھر شوال کا چاند دیکھو۔ تو رمضان کا چاند
روزے رکھنے کے لیے اور شوال کا چاند عید الفطر منانے کے لیے. تو ناظرین محترم، رؤیت ضروری ہے. یہاں حدیث میں رؤیا کا لفظ ہے اور قرآن میں فمن شہید منکم الشہر ہے. تو یہ شہادت کا بھی تعلق رؤیت سے ہے اور چاند کو دیکھنے کا تعلق بھی رؤیت سے ہے. تو الحمدللہ ہم نے چاند دیکھا اور حالت صوم میں ہم سب ہیں. تو رمضان کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمارا پہلا فریضہ جو اس ماہ مبارکہ میں کرنا ہے وہ ہم کو روزے رکھنا ہے. مولا علی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمدن بلا کسی عذر شرعی کے رمضان کا ایک دن کا بھی روزہ چھوڑتا ہے تو مولا علی شیر غطا فرماتے ہیں کہ وہ اگر ساری زندگی بھر بھی روزہ رکھا تو اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. ساری زندگی روزہ رکھیں اور ہم رمضان میں بغیر کسی عذر شرعی کے ایک آدھ روزہ چھوڑ دیں تو یہ وہ ماہ مبارکہ ہے. فمن شہید منکم، اسی لیے جس کو رمضان مل جائے وہ روزہ رکھنے کا حکم ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کے بھی علم میں آ جائے کہ ہمارے پاس مہینے کا جو ایام ہوتے ہیں 29 یا 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے مہینہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 جو سال بنتا ہے وہ 12 مہینوں سے مکمل ہو کر بنتا ہے. سال کا تکملہ جب 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو سال بنتا ہے اور ایک مہینہ 29 یا 30 دن کے تکمیل ہونے پر ایک مہینہ بنتے ہیں. تو دیکھیے ہم کو ایک ماہ کے روزے رکھنا ہے. ماہ مبارکہ پورا ایک ماہ چاند نظر 29 کو آ جائے تو ہمارا ایک ماہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر 30 کو ہو جائے تو بہتر ہے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے وہ پورا مکمل مہینہ ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم کو 30 روزے ملنے والے ہیں. اس سال ہم کو 30 روزے ملنے والے ہیں اور کتنے ہمارے بھائی جو عمرے کو گئے ہیں وہ انشاءاللہ بیچ میں آئیں گے. کتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو سعودی عرب یا دیگر ممالک میں مقیم ہیں وہ عید سے قبل اپنے ملک اپنے گھر کو آئیں گے. تو وہ لوگ ہم سے ایک دن پہلے روزہ آغاز کیے ہیں. ہم سے ایک دن پہلے ان کا روزے کا آغاز ہوا ہے. تو اب جب وہ یہاں آئیں گے تو یہاں پر ہمارا 29واں روزہ رہے گا اور ان کا 30واں روزہ رہے گا. 30ویں روزے کے بعد جب دوسرا دن آئے گا تو یہاں پر ہمارا 30واں روزہ ہوگا، ان کا 31واں دن ہوگا. تو 31واں دن مہینے میں اسلامک مہینے میں نہیں آتے ہیں، لیکن یہاں رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ایام رمضان رواں دواں ہیں. تو دوستو فقہا فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے اس شخص کو جس کے لیے 31واں دن میں وہ داخل ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. 30 روزے ہو گئے ہیں لیکن فمن شہید منکم الشہر، تم میں جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے فلیصم ہو، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے. تو یہ وہ ماہ مبارکہ رواں دواں ہے. تو اور اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا رفعت ہے، کیا اس کی شان ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے ایک ایک روزے کا کیا بدلہ ملنے والا ہے. اس کا ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس کا کیا ہم کو اجر ملنے والا ہے. حدیث شریفہ میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ،
حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. تو جو روزہ ہم اور آپ رکھ رہے ہیں اس کا بدلہ رب کائنات ہم کو عطا فرمانے والا ہے. اندازہ لگائیے کتنی اس کی عطا کیسی ہوگی, اس کی نوازش کیسی ہوگی, اس کا بدلہ جو رب کائنات ہم کو دینے والا ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے, کوئی شمار نہیں ہے, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس روزے کا ہم کو کیا بدلہ ملنے والا ہے. ہر چیز کا ایک کیلکولیشن ہے, لیکن رمضان کا کیلکولیشن بہت, روزے کا اجر بالکل ناقابل شمار ہے. ماشاء اللہ. ناظرین کرام, آپ نے بہت ہی اہم موضوع پر بہت اہم گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. ناظرین کرام, یاد رہے یہ پروگرام میں ہم اسی دوران جہاں پر کال شامل کریں گے, ساتھ ہی ساتھ ایک اہم, انتہائی اہم اور علمی موضوع پر مولانا جو مفتی صاحب کا بہت اہم جو ہے نکات بیان فرمائیں گے. اسی طرح آپ جڑے رہیے. انشاءاللہ کچھ دیر وقفہ ہوگا, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضری ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام, نور رمضان کے اس خصوصی پروگرام افطار ٹائم میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. دوبارہ وقفے کے بعد حاضری ہوئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام خصوصی طور پر رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں میں نشر کیا جا رہا ہے روبی چینل کی جانب سے. یہ ایک مذہبی اور علمی پروگرام ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے علمی مسائل کا, شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے, اپنے سوالات دریافت کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کر کے ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ یاد رہے کہ دوران پروگرام جب آپ ہم سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنی ٹی وی کی والیوم کو کم کر لیں یا وہاں سے ہٹ جائیں. یہی بہتر طریقہ ہے ہم سے رابطہ پیدا کرنے کا. آئیے ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے وقفے سے قبل ایک بہت ہی اہم اور علمی موضوع کے متعلق مفتی صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا تھا, اور مفتی صاحب نے بہت ہی رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے متعلق اس کی ساعتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے خصوصی طور پہ جو مفتی صاحب نے عرض کیا کہ فرمایا کہ رمضان کی جو چاند کی رویت ہے اس کے اعتبار سے, اسی کے ضمن میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال جو پیش خدمت ہے کہ یہ اس طرح رمضان کے چاند کا موقع ہوتا ہے, خصوصی طور پہ دیکھا جاتا ہے ایک باضابطہ شہر حیدرآباد کی علماء و مشائخ کی ایک رویت ہلال کمیٹی جو ہے باضابطہ جو اعلان فرماتی ہے, اس کے باوجود بھی عوام کے ذہنوں میں ایک چیز جو ہے باضابطہ جو ہے گردش کرتی رہتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اعلان سے قبل ہی جو ایک آدھ دن, جیسا کہ آپ نے بھی سماعت فرمایا تھا, مفتی صاحب نے فرمایا کہ سعودی عرب میں ایک دن قبل رمضان کا آغاز ہو گیا, تو اسی حساب سے دیکھا جاتا ہے عوام جو ہے اسی اعتبار سے اندازہ لگاتی ہے کہ یہاں پر بھی, کیونکہ کل وہاں چاند نظر آ گیا ہے تو یہاں پر بھی چاند نظر آ جائے گا. تو یہ اس خیال کے ذریعے سے خیال کرنا بہتر ہے یا پھر رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کا انتظار کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ اس پر شرعی آپ جو ہے ہمارے لیے مطمئن نظر فرمائے تو گزارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حدیث شریف میں نے اپنے گفتگو کے درمیان آپ کے کچھ
تھا صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ. رمضان کے روزے کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری ہے. رؤیت ہلال، جس کو ہلال کہتے ہیں، چاند کو کہتے ہیں، تو چاند کو دیکھ کر رہنے کا حکم ہے. ہم کو کسی ملک یا کسی مقام سے ہم کو فالو یا اتباع کرنا نہیں ہے. سعودی عرب میں ایک دن قبل چاند نظر آیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم کو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 2 دن کا بھی فرق رہا ہے سعودی عرب اور ہندوستان میں. ہمارے حیدرآباد کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان اور سعودی عرب کے وہاں کا جو اعلان ہوا، 2 دن کا فرق ہے. یہاں پر ہمارے لیے دلیل سعودی عرب یا کوئی اور ملک نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے. اور حدیث پاک میں واضح الفاظ میں آیا ہے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو. سعودی عرب والے رہ گئے ایک دن پہلے تو اب تم کو ایک دن کیا گیپ دے کے روزہ رکھنا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام عمومی طور پہ. اور آج کل تو کتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے کہ چاند کب پیدا ہوا، کب اس کے پورے اس کے جو مراحل ہیں، ان سارے مراحل کو آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے. تو یہ تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو ان ٹیکنالوجیز پر بھروسہ کرنا نہیں ہے. ہم کو ان ٹیکنالوجی یا ان سائنٹسٹ یا ان علم کے ماہرین کی رائے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم اس کو اوپر ہم عمل نہیں کریں گے. ہمارا عمل قرآن پر ہوگا، حدیث شریفہ پر ہوگا. اور حدیث کا واضح حکم ہے دکھا تو روزہ رہو، دکھا تو روزہ رہو. بصورت دیگر تم پر 30 دن کا مہینہ مکمل کرو. شعبان کے 29ویں دن روزہ چاند دیکھنے کی پوری صحیح کرو، پوری کوشش کرو. دکھا تو آپ کو روزہ رکھنا ہے. بصورت دیگر چاند نہیں دکھا ہے تو آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وہ دن شعبان کا 30واں دن ہوگا. تو یہ حکم ہے. اب بولیں گے نہیں سعودی عرب والے روزہ رہ گئے ایک دن پہلے، آج ہمارے پاس روزہ ہے. نہیں، اس کوئی دلیل نہیں ہے. دوستو، ہمارے ہندوستان کے اس ملک میں بھی کتنے مقامات، کتنے مواقع ایسے آئے، کئی مقامات پر ایک دن پہلے روزہ رکھے. ہم نے نہیں رکھا. کیوں؟ کہ ہم چاند میں ہماری رؤیت ہلال کمیٹی کی اتباع کرتے ہیں. ہمارے لیے وہ اس بار میں اس امر میں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ان کی رہنمائی اور ان کی رہبری ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ان کا جو عمل ہے وہ خالص قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ لوگ اپنی کمیٹی کے اصول اور ضوابط بنائیں. اس میں علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، مشائخین ذی احترام ہیں، اور وقف بورڈ کا بھی نمائندہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. سارے لوگوں کے مجموعے سے، اور وہ لوگ دیگر مقامات کے رؤیت ہلال کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی رابطہ رکھتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو فون نمبرس وہ لوگ دیتے ہیں ہم کو بزرگاہ کی اطلاع آتی ہے. جو مطلع دکن حیدرآباد کے مسئلے کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے. 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر اس کی کچھ مسافت ہے. اس کے بعد چاند کی حیت بدلتی ہے. تو یہ جو حدود جو شرعی طور پہ ہیں، اس کے ایک باضابطہ ایک مستقل ایک سبجیکٹ ہے. تو وہ سبجیکٹ کے حساب سے وہ لوگ اس پر عمل پیرا ہے. تو ہمارے لیے انہی کا اعلان، انہی کی رہبری ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور دیگر ہمارے لیے کوئی بات ناقابل قبول ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، بہت ممنون مشکور ہیں مفتی صاحب کا. بہت ہی اہم مسئلہ کی آپ نے تشریف بخش جواب عنایت فرمایا. یہ اس رمضان کے ہر سال یہ مسئلے کے تحت کچھ نہ کچھ مسائل جو درپیش ہوتے تھے. مفتی صاحب نے بہت ہی اہم موضوع پر تشریف بخش عنایت فرمایا. آئیے ناظرین کرام، یاد رہے یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام ایک مذہبی اور علمی پروگرام ہے.
اس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں۔ ہم سے ربط پیدا کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرات کے ذریعے سے آپ ہم فون کال کر ہم سے ربط پیدا کر کے اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں، اپنے سوالات کو دریافت کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کے اندر آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ جو ہے جہاں پر سوال و جواب لیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اہم جو ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوالات و جوابات کے ساتھ ساتھ بھی ایک جو ہے روزانہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدائی کلمات میں اس حساب سے سماعت فرمایا اور بہت ہی سیر حاصل بحث آپ نے سماعت فرمائی روزے کے متعلق، اور بہت ساری اس میں جو ہے آپ جو ہے سماعت فرمائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسی رمضان کے روزوں کے متعلق ایک سوال جو ہے بہت ہی کیا جاتا ہے کہ رمضان کی کس شدت کی گرمی کا وقت ہے، تو یا یہ مفتی صاحب کی بات یہ ایک سوال عرض تھا کہ اس دھوپ کی تپش اور دھوپ کی وجہ سے کیا کوئی جو نڈھال پڑ جائے تو کیا وہ یہ غسل یا پھر پانی کے ذریعے سے وہ جو ہے وضو یا پھر غسل کا جو ہے اس طرح اہتمام کر سکتا ہے تاکہ وہ جو ہے یہ دھوپ کی تپش وغیرہ سے بچ سکے؟ ذوق ہوتا ہے، صرف مشروبات یا معقولات ہی تک ہم محدود نہ رکھیں، ہر چیز میں ایک لذت رکھا ہے اللہ نے، اور اس چیز کی لذت کو محسوس کرنا یہ باکمال لوگوں کا کام ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو کھا کر اس کو ذوق لے کے بر وقت دائی کو جس نے دعوت دیا ہے یا جس نے پکوایا ہے اس کو بتاتے ہیں بڑا عمدہ پکوان آپ نے بنایا ہے، بڑا باذوق کھانا آپ نے کھلایا ہے، یعنی یہ ذوق لینے کے بعد یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے دو چیزیں آئی ہیں، جاڑوں کا وضو، بڑا جاڑے میں پانی میں ہاتھ ڈالنا بڑا گراں ہوتا ہے، تو جاڑوں کے وضو کی بڑی اہمیت ہے، جاڑوں کے وضو کی بڑی اہمیت ہے، اور گرما کے فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑی ٹھنڈی ہوائیں صبح کے ٹائم چلتی ہے، رات بھر گرمی رہتی ہے، لیکن جب صبح صادق آتا ہے ہواؤں میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے اور نیند کی گہرائی میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو معاملے ایسے ہیں کہ یہاں پر آدمی کے لیے گرا ہے، تو ایسے مواقع پر اٹھے، جہاں کا بالکل شدت کے جاڑے ہیں، سردی ہے، لیکن اچھی طریقے سے وضو کریں، پھر نماز پڑھے، اس نماز کا مزہ آئے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ موسم گرما رواں دوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ مارچ میں اندازہ نہیں تھا کہ گرمی اتنی سخت ہوگی، گرمی میں اتنی سخت مدد آ جائے گی۔ اخبارات میں آ رہا ہے کہ 121 سال قبل جو گرمی تھی اس کا ریکارڈ 2022 کے مارچ نے توڑ دیا ہے۔ 2022 کے مارچ میں 120 سال تک اتنا شدت آمیز گرما ماہ مارچ میں محسوس نہیں کیا گیا، تو یہ مارچ کے مہینے میں اتنی شدت کے ساتھ آئی، اور موسمیات کا محکمہ مسلسل الرٹ کر رہا ہے کہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نہ نکلیں، دھوپ میں لو چل رہی ہے اور دھوپ میں کچھ ایسے بخارات ہیں جو انسان کے لیے ضرورت رساں ہیں، نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے۔ تو محکمہ موسمیات مسلسل الرٹ کر رہا ہے، ہم کو باخبر کر رہا ہے کہ ضرورت ہی کی وجہ سے باہر نکلیے، بصورت دیگر مت نکلیے۔ اور محکمہ تعلیم نے اسکولس کی حد تک اپنے تعلیمی وقت کو گھٹا دیا ہے۔ اسکول گرما میں 12 بجے تک رہتا تھا، لیکن محکمہ تعلیم نے اس گرما کی شدت کو
دیکھتے ہوئے 11:30 تک کی اسکول کا وقت رکھ دیا. کیوں کہ 12 کے بعد جو تپش صورت میں رہتی ہے, جو دھوپ میں شدت رہتی ہے, وہ 12 کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اس کوشش میں کہ 12 بجے تک طلباء اپنے گھر تک پہنچ جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب ایسے موسم میں ہم اللہ کا شکر ہی ادا کریں گے کہ اس سال ہمارا رمضان ایسے موسم میں آیا ہے, ایسے موسم میں روزے کا ماہ آیا ہے. تو دوستو اس موسم میں ہم کو روزے کا ذوق لینا ہے, روزے کا ذوق لینا ہے. جب تک روزے کا ذوق نہ لے, جب تک روزے کا ذوق نہ لے دوستو, روزے کا مزہ نہیں ہے. روزے کا کیا مزہ ہے؟ آپ کی حالت جیسی جیسی ردی ہوتی جائے گی, آپ قرب کے منزلوں میں پہنچتے جائیں گے. روزے کی غایت قرب الہی ہے. روزہ سب سے زیادہ رب سے قریب کرنے والا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں. آپ نماز میں یا حج میں نماز لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے, لیکن حج کرتے ہیں اس کا ایک ایام اس کے مخصوص ہیں, اس میں آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. لیکن روزے میں آپ کو صبح اور شام نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ نفسانی خواہش کو کرنا ہے. یعنی یہ ساری چیزوں کو بند کر کے ہم رب کی رضا اور رب کے تقرب کے حصول میں رہتے ہیں. رب کے رضا اور اس کے رب کی رضا حاصل کرنے اور اس کے تقرب کی منزلوں میں پہنچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو روزہ رکھتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ روزہ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم آگے کی نشستوں میں بتائیں گے. آج میں نے صرف رمضان کو جس نے پایا روزہ وہ رکھے. آج کا ہماری اسی تک ہی ہے, لیکن جب مولانا نے موضوع کو سوال کیا ہے تو روزے میں اگر آپ کو ترقی محسوس ہوئی ہے تو آپ ماسک ہو جائیے, کیونکہ خداوندی بجا رہی ہے, اللہ کا شکر بجا رہی ہے. اور طبیعت میں جیسی طبیعت ردی ہوتی جا رہی ہے, طبیعت کمزور ہوتی جا رہی ہے, طبیعت میں اضمحلال آ رہا ہے, طبیعت مائل با سوال اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں, ایسے میں سب کی منزلوں کو تلاش کریں. ایسے میں آپ اس کے رضا کے آپ طلبگار ہو جائیے. ایسے میں آپ اس سے دعا کیجیے, اس سے آپ مانگیجیے, اس کو مانگیجیے وہ عطا کرے. تو بہرحال اس کے باوجود بھی اگر آپ کے لیے گراہ گزر رہا ہے, آپ اگر پانی نہانا ہے ٹھنڈک اپنے جسم کو پہنچانے کے لیے, کسی بھی وقت آپ پانی نہا سکتے ہیں. اب افطار سحر ہونے والا ہے, اس سے پہلے بھی اگر آپ پانی نہانا چاہتے ہیں تو شرعی طور پہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی قسم کی اس میں ممانعت نہیں ہے. آپ پانی نہائیے, پورا سر سے بال تک پیر تک آپ پانی نہائیے, بغیر کسی تکلف کے آپ پانی نہائیے. وضو کرنا ہے وضو کیجیے, لیکن غیر ضروری طور پہ پانی ڈال کے کلیاں کریں, یہ چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں. پانی نہانے سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا, وضو کرنے سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا, لیکن ایسے اعمال جو تکلف اس کو کہتے ہیں ویسا عمل کرنے سے روزے میں جلد آ سکتی ہے. بہرحال یہ چھوٹا سا مولانا کے سوال کا جواب. ماشاء اللہ. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا, بہت ہی اہم موجودہ حالات کے تناظر میں ایک سوال کے جواب میں مفتی صاحب نے جو ہے ہمیں جواب عنایت فرمایا. ناظرین کرام, یہ پروگرام ایک مختصر وقت میں ایک مذہبی پروگرام ہے جس میں مسائل شریعہ کے ساتھ ساتھ اس دوران ایک اہم انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے. آج کا وقت اختتام پذیر ہوا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے ہمارے لیے دعا کریں, آپ خود بھی اہتمام کریں رمضان کا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دی. جزاک اللہ خیر, مع السلام.